Islamic Technology with Habibullah Khan Panda. Please subscribe this channel. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم مکتبہ شاملہ اردو کے بارے میں سیکھ رہے تھے اور اس کا مختصر تعارف ہم سیکھ چکے تھے۔ آج ہم مزید اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ مکتبہ شاملہ اردو اس سافٹ ویئر آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں اوپر دائیں طرف کونے میں 3 لائنیں ہیں، ان تینوں کے سامنے ڈاٹ ڈاٹ کے نشان ہیں۔ تو جیسا کہ آپ یہ دیکھیں اسکرین کے اوپر، تو اب ہم یہاں پر کلک کریں گے۔ جب ہم نے یہاں پر کلک کیا تو کچھ اس طرح کی فہرست آپ کے سامنے کھل جائے گی، اور یہاں لکھا ہوا ہے اختیارات، یعنی کہ یہاں اس میں آپ نے کون سی چیز استعمال کرنی ہے۔ یعنی یہ مختلف فہرست کتب ہے، تلاش و بحث ہے، مختلف عنوانات ہیں۔ تو اگر آپ کتابوں کے اندر جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا آپشن استعمال کریں گے، اور ہم نے وہی کرنا ہے۔ تو یہ جو سب سے پہلا آپشن ہے فہرست کتب، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے، جب ہم نے اس کے اوپر کلک کیا تو کچھ اس طرح آپ کے سامنے منظر آ جائے گا۔ تو آپ دیکھیں اس میں یہ قرآن، حدیث، فتاوی، احکام و مسائل سے لے کر یہ نیچے تک مختلف عنوانات ہیں، اور یہ آپ سمجھ لیں یہ ساری کے ساری الماریاں ہیں۔ مثلا قرآن والی الماری میں قرآن کی مکمل 114 صورتیں اور ان کا ترجمہ تفسیر مکمل۔ اس طرح حدیث کی الماری میں جو سیاستہ کتابیں ہیں وہ 6 کی 6 پوری فتاوی۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو قرآن والے فولڈر کے اوپر جب ہم کلک کریں گے، یہ ہم نے کلک کیا تو یہ دیکھ لیں سورہ فاتحہ سے لے کر یہ مکمل 114 صورتوں کی جو فہرست ہے وہ آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ یہ دیکھیں یہ سورہ ناس تک۔ تو اب اس کا مطالعہ کیسے کرنا ہے، اسے پڑھنا کیسے ہے۔ اب ہم سورہ فاتحہ کے اوپر کلک کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے یہاں کلک کیا تو کچھ اس طرح آپ کے سامنے پیج کھل جائے گا۔ تو یہ دیکھیں سورۃ الفاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ مکی اور تفسیر مکہ۔ اب یہ بسم اللہ کی تفسیر مکمل بیان ہوئی ہے۔ تو اس طرح آپ کوئی بھی صورت کھول سکتے ہیں اور اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے یہ ترجمہ مکی کے بجائے کوئی اور ترجمہ میں نے پڑھنا ہے، تو اب ترجمہ مکہ اس کے اوپر آپ کلک کریں گے، ترجمہ مکہ کے اوپر۔ تو دیکھیں یہ ترجمہ تیسیر القرآن، ترجمہ تیسیر الرحمن، ترجمہ ترجمان القرآن، یہ مختلف تراجم موجود ہیں۔ تو اب ہم مثلا ترجمہ فہم القرآن جو آخر سے پہلے ہے، اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ان میں فرق ہے، آپ ترجمہ پڑھیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ فہم القرآن ترجمہ ہے۔ اور ترجمہ مکہ، شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور ترجمہ تیسیر القرآن، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو اس طرح ہر مترجم نے اپنے انداز سے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کوئی بھی ترجمہ ہم جو ہمیں زیادہ اچھا لگے وہ ہم لے سکتے ہیں۔ اسی طرح نیچے آ جائیں، یہ تفسیر مکہ ہے، اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ پھر مختلف تفسیروں کی فہرست آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو جو تفسیر آپ نے اس میں پڑھنی ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے، تو وہ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے۔ مثلا ہم نے یہاں پر یہ آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر بھی آ گئی، اس کے اوپر کلک کیا تو یہ تفسیر ابن کثیر، یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری بسم اللہ کی جو شرح ہے وہ ساری آ گئی۔ تو یہ صرف پہلی آیت ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ تو اس کا ترجمہ پڑھنے کا طریقہ، مختلف ترجمے پڑھنے کا طریقہ اور مختلف تفاسیر پڑھنے کا طریقہ، تو یہ ہم نے ابھی سیکھا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگلی آیت پر جائیں، تو وہ کیسے جائیں گے؟ تو آپ دیکھ لیں یہ اوپر یہ جو نشان بنے ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے۔
تو یہ جو 1 لکھا ہوا ہے، 7 لکھا ہوا ہے، 7 کا معنی یہ ٹوٹل 7 آیتیں ہیں، اور 1 کا معنی یہ پہلی آیت کھلی ہوئی ہے، اور جو نیچے گول دائرہ لال رنگ کا بنا ہوا ہے یہ، اسے آپ اگر پکڑ کے آگے پیچھے کریں گے تو صفحات تبدیل ہوں گے، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ جہاں 1 لکھا ہوا ہے یہاں آپ کلک کریں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح آ گیا، اسے آپ یہاں سے کاٹیں، اور کاٹنے کے بعد یہاں پر آپ جو آیت یہ 5 ہے اس کے بعد سرچ کے اوپر کلک کریں، یہ نیچے کی بورڈ کے دائیں طرف نیچے گو لکھا ہوا ہے، میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو اس طرح یہ جو اس کی 5ویں آیت ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے کھل کر آ گئی، اور وہ جو نشان ہے جو یہاں موجود تھا اب دیکھیں یہاں چلا گیا۔ تو اگر آپ ڈائریکٹ وہ نشان پکڑ کے آگے پیچھے کریں گے تو آپ یہاں دیکھیں جب میں وہ نشان آگے پیچھے کروں گا تو یہ چینج ہوگا، یہ دیکھیں یہ جیسے میں نے یہ پیچھے کیا یہ دیکھیں یہ چینج ہو رہا ہے، جب آگے کیا تو یہ چینج ہو رہا ہے، اور اسی طرح یہ نیچے کی جو آیت ہے وہ بھی تبدیل ہو رہی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کوئی بھی آیت اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت کھول کے چیک کرتے ہیں، یہاں ہم نے کلک کیا واپس، اور یہاں ہم آتے ہیں سورۃ الاعراف کے اوپر۔ اب ہم نے سورۃ الاعراف پہ جب کلک کیا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے سورہ اعراف آ گئی۔ تو اس کا بھی وہی ترتیب ہے، ترجمہ مکہ، تفسیر مکہ، اور یہ اوپر آیتوں کی ٹوٹل تعداد ہے 206، اور یہ یہاں 0 ہے کہ ابھی تک کوئی آیت نہیں کھولی، ابھی صرف بسم اللہ ہی ہے۔ تو اب ہم جب یہاں پر کلک کریں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ آیت نمبر 45 کھولوں اور گو کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو نشان ہے وہ یہاں آ گیا، اور آیت نمبر 45 کھل گئی آپ کے سامنے۔ تو اب آپ نے یہ دوسری تفسیر کھولی ہے، دوسری سورہ کھولی ہے، اب تیسری سورہ کھولیں گے تو وہ بھی اسی طرح، یہ تیسری سورہ کھولی تو وہ بھی اسی طرح آ گیا۔ اب آپ اوپر دیکھیں کہ یہ اوپر نشانات بنتے جا رہے ہیں، یہ 1، یہ 2، یہ 3، یعنی یہ کھلے ہوئے ہیں، یہ صورتیں مختلف آپ نے کھولی ہیں، تو یہ آپ نے یہاں سے بند کرنا ہے، یہ جو نشان ہے یہاں سے آپ نے ایک ایک کو بند کرنا ہے۔ میں نے کلک کیا، یہ دیکھیں یہ بند ہو گیا، یہ بند ہو گیا، اور اس طرح یہ پہلے صفحے پر آ گیا۔ تو اس طرح یہ جو پہلی الماری میں قرآن کا آپشن ہے اس کا مطالعہ کرنے کا طریقہ یہ تھا۔ مزید انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں سیکھیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اسے سبسکرائب کر لیں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کے اوپر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل پائے۔ آپ سب کا بھائی حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔